بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح صبح کا وقت تھا۔ میں نہا دھو کر تازہ دم سا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ سنیہا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ آملیٹ کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہم صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صبح کے 8 بجے جب بلڈنگ کے آدھے سے زیادہ فلیٹ سناٹے اور نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، اسی وقت مانوس نسوانی آواز نے میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی، اور جب میں نے سامنے لوہے کی گرل کی جانب دیکھا تو میں اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میرا نام عماد ہے اور میری شادی کو 8 برس ہو چکے ہیں اور میرے 3 بچے ہیں۔ ہم بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں رہتے ہیں۔ صبح صبح کا وقت تھا۔ میں نہا دھو کر تازہ دم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ سنیہا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ ہری مرچ کے آملیٹ اور اصلی گھی کی خوشبو پورے گھر میں چکراتی میری بھوک بڑھا رہی تھی۔ گو کہ آج چھٹی کا دن تھا، مگر ہم دونوں میاں بیوی دن چڑھے تک سونے کے عادی نہ تھے، نہ حامی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آدھے سے زیادہ فلیٹ سناٹے اور نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہمارے فلیٹ میں مزیدار خوشبوئیں چکرانے لگی تھیں۔ اسی وقت ایک مانوس نسوانی آواز نے میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ لوہے کی گرل والے دروازے سے گردن اونچی کر کے حیا جھانک رہی تھی۔ حیا درانی؟ میری بانچھیں غیر متوقع طور پر اسے دیکھ کر مشرق سے مغرب تک چیر گئیں۔ وہ دروازے کی گرل میں ہاتھ ڈال کر کنڈی کھول چکی تھی اور اب اندر آ رہی تھی، کیونکہ سنیہا نے اسے کچن میں کھڑے کھڑے ہی اندر آنے کی دعوت دے ڈالی تھی، جو حسب عادت اس نے فوراً قبول بھی کر لی تھی۔ کیا حال ہے عماد بھائی؟ میں نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ ڈھیلی مگر بہت زیادہ نہیں آتشی گلابی قمیض میں اس کا گورا چہرہ بالکل اپنی شرٹ کی رنگت سے مشابہ ہو گیا تھا۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ قمیض کا رنگ زیادہ آتشی ہے یا اس کا وجود۔ وہ دھم سے ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھی اور گہری سانسیں لیتے ہوئے اپنے بھرے بھرے سڈول بازو ٹیبل پر پھیلا دیے۔ اب میری نظریں چوری چوری حسرت آمیز ستائشی انداز میں اس کے بازوؤں پر پھسل رہی تھیں۔ سیاہ چست پاجامے میں اس کا فگر کسی حد تک نمایاں اور دعوت نظارہ دیتا ہوا تھا، مگر اسے اس بات کا چندہ فکر نہ تھی کہ وہ کسی مرد کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ جانے وہ انجان ہی تھی، مگر اسی جانے انجانے میں میرے دل میں دبی کئی خواہشیں انگڑائیاں لے کر بیدار ہو جاتیں۔ شاید وہ ایسی ہی تھی جسے میرے جیسے شادی شدہ بیویوں سے چھپ چھپ کر اور کنوارے سریں عام دیدہ دلیری سے لطف لیتے۔ مجھے یقین واثق تھا کہ ایسی بیوی کی وجہ سے پوری بلڈنگ میں سب سے زیادہ عدم تحفظ کا شکار اس کا شوہر ہی ہوگا۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے، بلکہ پچھلے 8 سال سے شادی شدہ ہے۔ اس وقت صبح صبح اس کی آمد نے گویا میری چھٹی کے دن کو 4 چاند لگا دیا تھا۔ کیسی ہو حیا؟ اسی وقت کچن سے ناشتے کی ٹرے لے کر سنیہا باہر نکلی اور میرے اور اس کے درمیان موجود واحد رکاوٹ یعنی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات رکھنے لگی۔ چند لمحوں کے لیے سنیہا کا وجود میرے اور حیا کے بیچ میں حائل ہوا تو میں غیر ارادی طور پر دونوں کا موازنہ کرنے لگا۔ یکے بعد دیگرے 3 بچوں کی پیدائش نے سنیہا کی ساری جسمانی خوبصورتی کو گہنا دیا تھا۔ اسے خود پر توجہ دینے کا شوق بھی صرف چہرے اور ہاتھ پیروں کی صفائی تک ہی تھا۔ اپنے بڑھتے ہوئے پیٹ اور دن بدن نشوونما پانے والی ڈبل چین سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ بقول خود اس کے 3 بچوں کی ماں بن جانے کے بعد اسے خود سے زیادہ بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، حالانکہ وہ یقیناً جانتی ہوگی کہ میں جتنا شوقین مزاج تھا، اس حساب سے تو اسے خود پر عام خواتین سے زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی۔ بہرحال کچھ اسے یہ اطمینان بھی تھا کہ میں صرف نظر بازی اور سنیہا کا دوسری عورتوں سے موازنہ کرنے کی حد تک ہی شوقین تھا۔ اس سے آگے کسی ماڈرن، بے باک، خوبصورت عورت کو دیکھ کر میرے دل میں کبھی برے خیالات نہیں آئے تھے، یا اگر آ بھی جاتے تھے تو بس وہ خیالات ہی تک محدود رہتے تھے۔ مگر اب معاملہ تھوڑا سا بدلنے لگا تھا۔ سامنے بیٹھی حسن و خوبصورتی کا مرقع ہماری پڑوسن آنے بہانے میری توجہ کھینچ لیتی تھی اور میں بے اختیار حیا درانی کے بارے میں سوچے چلے جاتا تھا۔ سنیہا جی، سنیہا جی۔ میں اب بھی جانے کب تک ناشتہ کرنے یا شاید اس کے بعد بھی اپنی بیوی کے بجائے فرخ درانی کی بیوی کے بارے میں سوچتا۔ دل ہی دل میں اس کے بے داغ حسن کو سراہتا رہتا، مگر ایک بار پھر میری توجہ ہٹانے والی یہ آواز ہماری دوسری پڑوسن کی تھی، سمیتا پردیپ۔
جیسا کہ نام سے ظاہر تھا کہ یہ خاتون مسلمان نہیں تھی، مگر ایک مسلمان گھرانے کا اہم حصہ ضرور تھیں۔ میں نے سنیہا کے مسکراتے لبوں کو آنے واحد میں سکڑتے دیکھا۔ وہ جیسے بادل نخواسا اٹھ کر دروازے تک گئی۔ سنڈے میگزین دے دیجیے، کچھ کام ہے۔ ہمارے نیوز پیپر میں سنڈے میگزین مسنگ ہے، شاید ہاکر کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ وہ بولتے بولتے سنیہا کے ساتھ ہی اندر آ گئی تھی۔ حیا کی اس کی جانب پشت تھی۔ میں دیکھ چکا تھا کہ اس کے آنے پر اس کا منہ بن گیا تھا۔ میں نے حسب عادت سر سے پیر تک اس نمکین حسن کو نگاہوں میں تولا اور پھر سنیہا کو، اور ہمیشہ کی طرح ہار سنیہا کی ہوئی۔ سرخ بارڈر والی ساڑی میں، سیدھی مانگ کے جوڑے اور ہلکے میک اپ میں سمیتا بہت نکھری سی لگ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہوئی ہے یا ابھی بھی کہیں سے واپس آئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ اکثر و بیشتر یوں ہی نکسک سے درست ملتی تھی، اور یہ ایک بے وقوف عورت۔ میں نے گرم چائے کے گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے سوچا، ایسا بھی کیا گھرداری میں خود کو غرق کرنا کہ بندہ خود کو ہی بھول جائے؟ آج دل میں سنیہا کی غیر متناسب سراپے اور غیر مناسب رویے کا دکھ الگ ہی انداز میں ابھرا تھا، جبکہ میری نظریں مستقل سمیتا جی پر ہی ٹکی تھیں، جو سنیہا سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑا ڈونگا ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ مان سنیہا زور سے کھنکھاری اور میں چونک کر خفیف سا ہو گیا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میں کب سے سمیتا کو گھورے جا رہا تھا۔ جا چکی ہے۔ سنیہا نے میرے آگے ہاتھ لہرایا اور حیا درانی زور سے ہنس پڑی۔ یہ سنیہا بھابی بھی نہ، عماد بھائی کی اچھی خاصی مصروفیت میں خلل ڈال دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے میرے آگے ہاتھ پھیلایا اور میں نے اس کے ہاتھ پر تالی ماری۔ وہ بلڈنگ کے سارے فلیٹ والوں سے ایسے ہی بے تکلف تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ عورتوں سے زیادہ مردوں سے بے تکلف تھی، اور دن کے بیشتر وقت گھر سے باہر ہی پائی جاتی۔ جیسے اس وقت جاگنگ کے بہانے نکلی ہوگی اور بیٹھ گئی ہمارے ساتھ ناشتہ کرنے۔ گھر میں تھا ہی کون ایک بوڑھی ساس کے سوا؟ شوہر اس کا ریال کمانے پردیس بیٹھا تھا۔ گاجریں سستی ہو رہی ہیں، سوچ رہی ہوں 5 کلو منگوا کر حلوہ بناؤں، بہت دل چاہ رہا ہے۔ رات کو بستر پر جانے سے پہلے وہ اپنے چہرے کا مساج کر رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا اعتراض میری طرف سے پہلی بار آیا تھا۔ اس کا چونکنا بڑا فطری تھا۔ ہیں؟ کیوں بھئی؟ سنیہا، تم کتنی موٹی ہوتی جا رہی ہو دن بدن۔ اپنی پرواہ ہے نہ خیال؟ وہ سمیتا کو دیکھا ہے؟ کتنی اسمارٹ ہے۔ اچھا جی۔ چند لمحے مجھے گھورنے کے بعد اس نے جیسے بات کا سرا پکڑ لیا۔ جبھی آج اسے اتنا گھور گھور کر دیکھا جا رہا تھا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ تمہارا اور اس کا کمپیریزن کرنے کے لیے ہی دیکھ رہا تھا، اور افسوس ہی ہوا، کیونکہ صبح تم حیا اور سمیتا دونوں سے گئی گزری لگ رہی تھی۔ سنیہا رخ موڑ کر مجھے دیکھتی رہ گئی۔ شاید میں آج سے پہلے اتنا کھلم کھلا نہیں بولا تھا۔ اور وہ لے کر کیا آئی تھی صبح صبح؟ رس ملائی لائی تھی۔ لو کمال ہے، تم نے مجھے دینے کی بجائے ماسی کو دے دی۔ تو اور کیا کرتی، غیر مسلم ہے وہ، ہندو عورت۔ یہ لوگ پاکی ناپاکی کا کوئی خاص خیال نہیں کرتے۔ ویسے بھی مسلمان کو پتہ نہیں ان کا کھانا کھانا بھی چاہیے یا نہیں۔ میں نے فقط کندھے اچکا دیے۔ انسان اپنے آپ کو خطا کا پتلا کہتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، غلطی کے بغیر بھلا کس کی زندگی گزر سکتی ہے؟ مگر اس جملے کی آڑ میں کچھ غلطیاں جان بوجھ کر بھی تو کی جاتی ہیں۔ ان کا کیا؟ حیا درانی جم جانے کے لیے اپنے فلیٹ سے نکل رہی تھی، اور میں یوں ہی آوارہ گردی کرنے۔ میں اسے دیکھ کر بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ جانے کیوں؟ وہ مجھے دیکھ کر رک گئی، پتہ نہیں کس لیے۔ میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھے، اور ہم دونوں ہی مسکرا دیے، معلوم نہیں کیوں۔ بس ایک لمحہ صورت سے ہمارے درمیان رکا، ٹھٹکا، مسکرایا اور آگے نکل گیا، اور ہم دونوں شاید اس لمحے کے زیر اثر آ گئے۔ سمیتا آئی تھی آج پھر، سنیہا سرسری لہجے میں بتا رہی تھی۔ کوئی خاص بات؟ نہیں، بس کہہ رہی تھی کہ حیا کی سرگرمیاں کچھ مشکوک سی ہیں۔ اچھا، مثلاً؟ میں چوکنا ہو گیا۔ چند دن پہلے وہ ہلکا سا رومانوی صورت لیے مسکراتا لمحہ پھر سے سامنے آن کھڑا ہوا۔ بس یہی کہ اس کا گھر سے زیادہ باہر دل لگتا ہے، اور وہ بلڈنگ کے مردوں سے کچھ زیادہ ہی فری ہونے لگتی ہے۔ آپ بھی اس سے ذرا بچ کے رہیں تو بہتر ہے۔ ہیں؟ کیوں؟ میرا ذکر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ بس مجھے تو یہ عورت بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ ایک تو 24 گھنٹے ساڑی چڑھا کے رکھتی ہے اپنا فگر دکھانے کے لیے۔ حیرت انگیز انکشاف ہوا، سنیہا بھی خواتین کا فگر دیکھتی تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے بھول گئی کہ سامنے کوئی دوسری عورت نہیں، اس کا شوہر ہے۔
اور وہ بھی ایک مرد ہے۔ تمہیں کوئی عورت ٹھیک بھی لگتی ہے سنیہا؟ ہاں کیوں نہیں، حیا ہے تو۔ کتنی ملنسار اور خوش مزاج ہے۔ میں اس کی دوہری بیان بازی پر دنگ رہ گیا۔ اس نے تیزی سے حیا کے بارے میں یہ دوسرا بیان داغا۔ ملک کے سارے منجے ہوئے سیاستدانوں کو مات دے دی تھی، مگر ابھی تو تم اس کے بارے میں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ ارے وہ تو اس کی مصروفیت اور اس کے ماڈرن لک سے جلنے والیاں اس کے خلاف ایسی ہی بھد اڑاتی رہتی ہیں۔ اس کی عادت ہے بے تکلفی کی، ورنہ کیا میں جانتی نہیں؟ وہ کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہے، ورنہ اتنی حسین بیوی کو کون آدمی یوں آسانی سے چھوڑ کر فوراً جاتا ہے؟ اس نے کان پر سے مکھی اڑائی۔ ہاں مگر وہ سمیتا، بڑی سچی بات ہے میرا دل نہیں ٹھکتا۔ میں تو کبھی اس کے ہاتھ کی لائی ہوئی کوئی چیز بھی نہیں کھاتی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور وہ رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ بچے بلڈنگ کے احاطے میں ہی سائیکل چلانے باہر گئے تھے۔ مان گرل میں ہاتھ ڈال کر کسی نے بیرونی دروازے کی کنڈی کھولی اور تینوں بچے ہاؤ کرتے ہوئے اندر آئے۔ ارے تم تینوں اندر کیسے آئے؟ شیزا میری بیٹی آتے ہی میری گود میں چڑھ گئی۔ بچوں کا قد ابھی اتنا نہیں تھا کہ وہ گرل پر لگی لوہے کی پیٹوں پر سے ہاتھ ڈال کر اندر کنڈی کھول سکتے۔ سمیتا آنٹی سے کھلوایا ہے، ننھا احد اپنی دھن میں جلدی سے بول کر کمرے میں بھاگ گیا۔ میں اور سنیہا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اس دن میں آفس سے جلدی اٹھ گیا۔ موسم کے تیور ٹھیک نہیں تھے اور میں بارش شروع ہونے سے پہلے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، کیونکہ ذرا سی تیز گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش تمام شہر کے راستے ایسے بند کر دیتی تھی جیسے وادی کاغان کے راستے برف باری۔ جلدی جلدی کرتے بھی بلڈنگ کے احاطے میں داخل ہوتے وقت ہلکی بوندا باندی نے تیز جھڑی شکل اختیار کر لی اور لفٹ میں داخل ہوتے ہوتے بھی مکمل طور پر بھیگ گیا۔ ابھی لفٹ کے دونوں دروازے مکمل طور پر جڑ نہیں پائے تھے کہ میں نے حیا دورانی کی جھلک دیکھی اور لفٹ کو روکنے کا بٹن دبا دیا۔ وہ تیزی سے لفٹ میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سامان سے بھرے شاپرز تھے۔ وہ بھی میری طرح بھیگ چکی تھی، گو کہ مجھے اپنے گیلے کپڑوں سے شدید الجھن ہو رہی تھی، مگر اس کا حلیہ ایسا ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے گیلے جسم کے باوجود ماتھے اور ہتھیلیوں میں نئے سرے سے نمی اترتی محسوس ہوئی۔ وہ بے نیاز تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دونوں شاپرز فرش پر ڈالے اور کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر اسکارف میں لگا کیچر نکال کر لگایا۔ میں چور نظروں سے اس کے بازوؤں کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ چہرہ صاف کرتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا اور ہلکے سے ہنس دی۔ میں بھی مسکرایا، فوراً ہی اس کے سراپے سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ ایک لمحہ جو ہمارے مابین ٹھہر کر کہیں چپکے سے آگے نکل گیا تھا، وہ شاید پھر کہیں سے جھانک رہا تھا۔ 1 2 3 شاید 10 سیکنڈ لگتے اور ہم اپنے فلور پر پہنچ جاتے، مگر اوپر کی طرف سبک خرامی سے سفر کرتی ہوئی لفٹ اچانک جھٹکے سے رکی اور لفٹ کی چھت پر لگا بلب بجھ گیا۔ اندھیرا ہونے سے پہلے میں نے دیکھا وہ جھک کر اپنی قمیض کا دامن جھاڑ رہی تھی، یوں جھٹکا لگنے سے جھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے ذرا سا لڑکھڑا سی گئی۔ او سوری، اندھیرے میں اس نے کھسیانی آواز گونجی۔ یہ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، شاید کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے سیل فون کی ٹارچ آن کی۔ لفٹ میں اندھیرا مدھم ہو گیا۔ چند لمحے ہم دونوں نے ہی لفٹ کے دوبارہ چلنے کا انتظار کیا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ آج آفس سے جلدی نکل آئے آپ؟ ہاں، میری ٹارچ کا رخ زمین کی طرف تھا۔ اس رومانٹک موسم میں بھابھی کو سرپرائز دینے جا رہے ہیں، اس کی شوخی آواز سے بھرپور تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا آگے کیا کہوں۔ ہاں ہاں، ہمیں تو کوئی ایسا سرپرائز دینے والا بھی نہیں۔ ہلکی روشنی میں اس کے لبوں سے نکلے الفاظ جتنے غیر متوقع تھے، اتنے ہی معنی خیز بھی۔ بے ساختہ اور بے ارادہ میں نے ٹارچ سیدھی اس کے چہرے پر ڈالی۔ یہ ایک بالکل غیر ارادی حرکت تھی، میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹارچ کی روشنی سیدھی آنکھوں پر پڑے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، مگر اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے پلک تک نہیں جھپکی، وہ سیدھا میری آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً ٹارچ اس کے منہ پر سے ہٹا لی۔ کوئی لمحہ بھر کی بات تھی، مگر وہ لمحہ کتنا بھاری لمحہ تھا جو میرے اعصاب پر اپنا بھاری بھرکم پیر رکھتا ہوا گزرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس لمحے کیا تھا؟ کوئی حسرت، کوئی خواہش، کوئی جستجو یا اظہار، یا پھر کوئی اور دعوت؟ لائٹ آنے اور لفٹ کے چلنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ کیا سوچنے لگے آپ؟ کچھ کہیں گے نہیں اماد؟ اس کا لہجہ گمبھیر بھی تھا اور سرسراتا ہوا بھی۔
مزید یہ کہ اس نے پہلی بار مجھے صرف میرا نام لے کر مخاطب کیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے تھوک نکلا۔ چند لمحوں بعد پھر اس کی آواز آئی، ایکچولی میں اکیلی، اصل میں مجھے اندھیرے اور خاموشی سے گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ میں جلدی سے اس کی بات کاٹ کر بولا۔ اندر کا ماحول کچھ زیادہ ہی عجیب سا ہو گیا تھا۔ موسم میں خنکی تھی، اس لیے گرمی تو نہیں مگر عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ ہاں ظاہر ہے اب اکیلے جو نہیں، مجھے تو اب عادت سی ہونے لگی ہے خاموشی اور تنہائی کی۔ وہ اتنی بھی تنہائی کی ماری نہیں تھی جتنا اس وقت ظاہر کر رہی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیوں اسے یہ سب کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ میں دھیان ہٹانے کے لیے اپنا والیٹ نکال کر اس کا جائزہ لینے لگا، کیونکہ اس سوال کا جواب شاید میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیدر کا والیٹ اوپر سے ہلکا سیلن زدہ ہو گیا تھا، مگر اندر کی چیزیں، میرا آئی ڈی کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ، پیسے اور دوسرے ضروری کاغذات وغیرہ محفوظ تھے۔ میں نے سب چیزیں جیب میں ڈالی اور والیٹ ہاتھ میں لے کر یوں ہی ٹارچ کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ دفتر مجھے حیرت اور بے یقینی کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ حیا درانی نے والیٹ میرے ہاتھ سے نرمی سے لے لیا۔ وہ میرے بالکل برابر میں آ چکی تھی۔ میں نے اپنے پورے جسم پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس کیں، اور پھر بلا ارادہ میرے لبوں سے بے آواز سرگوشی نکلی، یا اللہ خیر! بھائی جی دروازہ کھولیے گا۔ مترنم خوبصورت آواز والی یہ کوئی اور نہیں، ہماری پڑوسن سمیتا ہی تھی۔ میں جو ڈائننگ ٹیبل پر رکھے ہوئے گرم چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ کے مرغولوں میں جانے کیا کھوج رہا تھا، چونک اٹھا، پھر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بھابی جی ہیں گھر پہ؟ اس کے قدم دہلیز پر تھے اور میری نظریں اس کے سراپے پر۔ حیران حیران نظریں۔ وہ جھیم سی گئی۔ آف وائٹ اسکارف سے اس کا سر ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ساڑی کی بجائے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ کون ہے عماد؟ پیچھے سے سنیہا بھی آ گئی۔ میں نے واپس پلٹ کر سمیتا کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ یہ میں مٹھائی لائی تھی بھابی جی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کی پلیٹ سامنے کی۔ تازہ گلاب جامنوں پر چاندی کے ورق اور پستے کی ہوائیاں سجی تھیں۔ اچھا بہت شکریہ، رکھ دو، میں بعد میں کھا لوں گی، اصل میں آج میرے دانت میں درد ہے۔ سنیہا نے ہمیشہ کی طرح بہانہ بنایا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا بھابی، آج تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کر ہی جاؤں گی۔ اچھا کیوں، کوئی خاص بات؟ سنیہا اس کی بات سن کر تھوڑا گڑبڑا سی گئی۔ بہت ہی خاص، بلکہ خاص الخاص۔ بھابی میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ خبر واقعی خاص الخاص تھی۔ اب کی بار سنیہا گڑبڑائی نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک ہڑبڑا گئی۔ اچھا لیکن کیسے، میرا مطلب ہے کب؟ اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکلے۔ آئیں نا سمیتا جی، اندر تو آئیں۔ میں سے ہمیشہ انڈین سٹائل میں سمیتا جی کہتا تھا، اس وقت بھی سکتا ٹوٹا تو ایویں بول پڑا، سمیتا نہیں بھائی جی، ہاجرہ ہاشم۔ وہ سنیہا کو مٹھائی کی پلیٹ پکڑا کر سامنے بیٹھی تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ ہاشم مجھے مسلمان کر کے شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں نے بھی ہاشم کی خوشی کے لیے حامی بھر لی، مگر یہ شرط رکھی تھی کہ میں مسلمان اسی صورت میں ہوں گی جب دین اسلام کو خوب اچھی طرح پڑھ کر سوچ سمجھ کر اپنے دل کو اس کی جانب مائل پاؤں گی۔ اور دیکھیں میں نے صرف ارادہ ہی کیا اور اللہ رب العزت نے میرے لیے راستہ کھول دیا۔ میں نے ایک قدم بڑھایا اور اللہ نے مجھے تھام لیا، بھٹکنے سے بچا لیا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ اس دن سمیتا دیر تک بیٹھی سنیہا سے باتیں کرتی رہی اور سنیہا کے حواس بحال ہوئے تو اس نے خود سمیتا یعنی ہاجرہ کے ہاتھ سے مٹھائی کھائی۔ کہہ رہی تھی آج وہ ہاشم بھائی تجدید نکاح کے لیے جائیں گے۔ اس نے کلمہ تو تب بھی پڑھ لیا تھا مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے ابھی تک بچے بھی نہیں۔ بعد میں سنیہا نے تفصیلاً مجھے بتایا، اس بات سے بے خبر کہ میں اس کی بات ڈھنگ سے سن بھی رہا تھا کہ نہیں۔ میرا ذہن تو ہاجرہ کے انہی جملوں میں دھک سے گونج رہا تھا، اللہ نے مجھے تھام لیا، بھٹکنے سے بچا لیا۔ انسان کی زندگی بھی کیا ہے، پانی کا بلبلا، سمجھوتوں کا سفر، مشکلات کا پہاڑ، جدوجہد، مسلسل یا عجیب و غریب مسائل کا منبع۔ ہر شخص کے نزدیک اس کی زندگی کے معنی اس کے برتاؤ کے حساب سے الگ ہوتے ہیں، اور اس لمحے مجھے آخر الذکر مفہوم ہی بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔
عجیب و غریب مسائل کا منبع۔ کبھی کوئی رشتہ ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کردار ایسا مسئلہ بنتا ہے کہ ادا کرنا مصیبت، کبھی کوئی فرض مسئلہ بن جاتا ہے قرض کی طرح شانوں پر دھرا، تو کبھی اپنا ہی حق اپنے سامنے مسئلہ بن کھڑا کرتا ہے، مانگے نہیں ملتا اور چھیننے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور کبھی کوئی وقت، کوئی پل، کوئی لمحہ مصیبت بن جاتا ہے، کاٹے نہیں کٹتا، جیسے اس دن لفٹ میں جس کے کھلنے کے آثار نہ تھے اور جن کے کھلنے کا گمان تک نہ تھا، وہ پوشیدہ راز بنا خواہش کے کھلنے کو بے تاب تھے۔ وہ کیسی کیفیت تھی، کیا شعور تھا، کون سی آگاہی تھی جس نے میرے ہوش و حواس پر اپنے پنجے گاڑتے شیطان کو جھنجھوڑا۔ کتنا اچھا موقع تھا، دل میں چھپی لاشعور میں دبی بظاہر بے ضرر سی خواہشوں کو عملی جامہ پہنانے کا۔ وہاں خاموشی تھی، تنہائی تھی، اور وہاں رضامندی بھی تھی۔ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور کوئی کسی کو بتانے والا بھی نہیں تھا۔ تب ہی جب میرے لبوں سے خیر کا کلمہ نکلے، زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، خیر اتر آئی، میرے دل پر، میری سوچ پر اور میرے شعور پر دستک دی۔ کس سے چھپ رہا ہے تو؟ دنیا والوں سے؟ کس کے پوچھنے اور بتانے سے ڈر رہا ہے اس فانی جہاں میں رہنے والے خاکی خطا کے پتلوں سے؟ سوال ادھورا تھا مگر جواب مکمل، ٹھوس۔ وہ ایک لمحہ جو بے حد بھاری تھا، میرے اعصاب پر بوجھ کی طرح سوار، یوں لگا چاروں طرف سے بند کیبن میں ہر جگہ آنکھیں ابل آئیں، گھورتی متنبہ کرتی آنکھیں۔ تم سخر سے مجھے دیکھتی، مذاق اڑاتی۔ بیوقوف، دنیا والوں سے ڈرتا ہے، اللہ کے بندوں سے خوف کھاتا ہے، اور اللہ سے نہیں۔ قریب تھا کہ خرد اور خیر ہار جاتے، شر جیت جاتا، مگر پھر بالکل اچانک ہی ایک جھماکہ ہوا اور ہر طرف روشنی ہو گئی۔ لفٹ میں لگا سنہری روشنی والا بلب جل اٹھا، اور وہ برائی جو اندھیرے سے فائدہ اٹھاتی میرے اس قدر نزدیک تھی، جس کا تصور بھی محال تھا، یکدم دور چلی گئی۔ شاید جنریٹر چلا دیے گئے، فوراً ہی لفٹ کا دروازہ کھلا۔ یہ میرا مطلوبہ فلور نہیں تھا، مگر میں یوں نکل کر بھاگا جیسے لفٹ میں حیات درانی نہیں، کوئی بدروح تھی۔ ہاں، لیکن اس قدر تیزی میں بھی میں اسے کہنا نہیں بھولا، کم سے کم اپنے نام کی لاج تو رکھیں مسز حیات درانی۔ رات کے 11:30 بجے تھے۔ اس واقعے کو 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، مگر مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ابھی ایک طویل اعصابی جنگ لڑ کر تھکا ہارا بیٹھا ہوں۔ شام میں کسی وقت سمیتا نے حاضرہ بن جانے کی خوشخبری سنائی تھی، جب سے سنیہ مسلسل اسی کا ذکر کر رہی تھی، ذکر خیر۔ ڈور بیل بجی۔ اس وقت کون آ گیا؟ تم ہی دیکھ لو، میں تو بہت تھک گیا ہوں، میں نے کسل مندی سے سنیہ سے کہا، اور محسوس ہوا میں واقعی کتنا تھکا ہوا ہوں۔ سنیہ تھوڑی دیر میں واپس آئی۔ حیا آئی تھی، میں نے بہت بلایا پر اندر نہیں آئی۔ یہ تمہارا خالی والیٹ دے کر گئی ہے، میں جانتا تھا وہ اب شاید ہی کبھی میری موجودگی میں گھر آئے۔ بتا رہی تھی تم دونوں کل لفٹ میں پھنس گئے۔ تم نے تو بتایا نہیں، کافی ٹائم ضائع ہو گیا ہوگا۔ میں نے جواب دیا، حاجرہ نے ٹھیک کہا تھا، اللہ رب العزت واقعی تھام لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، بھٹکنے نہیں دیتا۔